اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسنوا ان اللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور رات میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دن اور اس رات کے اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پڑھیں ایک بار اور درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ بار اجلہ علماء کرام، آج کی اس محفل کے روح رواں قائد اہل سنت، فاتح راجستھان، شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا پیر سید باپو غلام حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جن کی آمد بس تھوڑے ہی وقت کے بعد میں شاہانہ انداز کے ساتھ میں ہونے والی ہے۔ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایسے ریتیلے ریگزار اور دھورا دھرتی کے اندر اس طریقے کا جب قافلہ دیکھنے کو ملتا ہے تو یقین مانیے کہ دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ جن دھوروں کو کوئی پوچھتا نہ تھا، جن دھوروں کے اندر لوگ جھگڑے لے کر کے ڈھنگ سے چلتے نہیں تھے، آج ان دھوروں کے اندر بڑی بڑی گاڑیاں گزر رہی ہے۔ اور یقین مانیے کہ یہ ایک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی شان ہے۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے کی شان یہ ہے، تو آپ دیکھیں غوث پاک کی شان کیا ہوتی ہوگی۔ اور غوث پاک کی شان کو ملاحظہ کریں، پھر اتنی بڑی شان والے تو پھر محمد الرسول اللہ کی شان کا کیا کہنا ہے۔ کیونکہ مجھے خطاب تو نہیں کرنا ہے، اور میں اسی ڈھانی کا رہنے والا ہوں، کھدوپرا سندھیان کا رہنے والا ہوں، تو میں 2-4 باتیں جو ایک مجھے مولانا عبد الرحیم صاحب اور مولانا حبیب اللہ اور قاری عبد الغفور صاحب نے جو کہا ہے اسی کو آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ بڑی خوش نصیبی کی بات کہ آج ہمارے اس علاقے کے اندر ایک فلک بوس جہاں مسجد کی جو ہے عمارت بننے جا رہی ہے۔ یقین مانیے ہم دور دراز بامبے، مہاراشٹر اور گجرات اور نہ جانے کن کن علاقوں کا سفر کر کے جاتے تھے، وہاں کی مسجدیں دیکھا کرتے تھے۔ اب ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ کھینچے کھینچے آئیں گے بڑنوا کی سرزمین پر۔ اتنے دن تو ہم جاتے تھے، لیکن ہاں وہ دور آ چکا ہے دوستو، اب ہمیں وہاں جانے کی حاجت نہیں، بلکہ وہ لوگ جو بڑی بڑی سٹیوں میں براجے ہوئے ہیں، بڑی بڑے شہروں میں رہتے ہیں، وہ لوگ چلیں گے اور آئیں گے، کہیں گے کہ بڑنوا جانا ہے، اور بڑنوا جا کر کے وہاں کے مصطفیٰ کے گلشن کی زیارت کرنی ہے۔ قسمت پر ناز کرو لوگوں، اتنے دنوں تک تو لوگ باہر جا کر کے دیکھا کرتے تھے، اب وہ باہر والے تمہارے علاقے میں آ کر کے تمہارے مسجدوں کی زیارتیں کیا کریں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا غلام رسول صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ آپ دیکھیں جامعہ میمونہ کی شکل میں جو یہ ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے، یہ کن کا ادارہ؟ باپو صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی تو جو ہے وہ آپ کی شہزادیاں تو پڑھنے سے رہی، بلکہ یہ اللہ کے ولی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے امت بھولی بھالی، ان کے بچوں کے پڑھنے کا سامان کیسے پیدا کیا جائے۔
لوگوں ایسے پیر کے دامن سے چمٹے رہو، یہاں پر بھی آباد رہو گے، انہی کے دامن سے جنت میں انٹری ہو جائے گی۔ ایسا پیر بڑی صدیوں کے بعد میں جا کر کے ملتا ہے، جہاں بیٹھتے ہیں مدرسے کی شکل میں سوغات عطا کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، جہاں دورہ ہوتا ہے مسجد کی شکل میں سوغات عطا کرتے ہیں۔ ہاں یہ جہاں مدرسہ بنتا ہے وہاں اگر اس مدرسے میں پڑھنے والا کوئی طالب علم بڑا عالم بن جاتا ہے تو ایسی شکل میں نورانی چہرے والے تمہارے بیٹے، تم تو نیچے بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارے بیٹے اسٹیج پر بیٹھ کر کے تمہیں دین کی باتیں بتا رہے ہیں، اس میں کسی کا اہم رول نہیں، یہ رول ہے سوجا کے بادشاہ کا۔ یہ پیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اس میں کوئی تملق نہیں کر رہا ہوں، نہ مجھے جو ہے اس سے عقیدت میں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ میں تو جاتا ہوں ادھر ادھر، جو اس وقت مجھ سے پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ برنوا کون سا، کہ لنگو والا گاؤں، اب کہتے ہیں پیر صاحب والا گاؤں۔ ارے دیکھے تو صحیح، 1-2 سال کے اندر، چند سالوں کے اندر نام چینج ہو گیا۔ لوگ تو نام چینج کرنے کے لیے نہ جانے کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پیر صاحب قبلہ کا ایک دورہ ہوا، الحمدللہ عز و جل، وہ گاؤں جس کو لوگ دوسرے لوگوں کے ناموں سے جو ہے موسوم کیا کرتے تھے، اب اسی گاؤں کو نسبت پیر صاحب قبلہ کے نام سے ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، اس لیے ان مدرسوں کو آباد رکھا جائے۔ مسجدیں جہاں بن رہی ہے الحمدللہ، یہ مسجد مریم دیکھیں، مسجد آمنہ دیکھیں، مسجد فاروق اعظم دیکھیں، اور جو ہے مسجدیں دیگر جو بننے جا رہی ہے، یہ مسجد حمزہ دیکھیں، ان کا جو ہے نقشہ جب منظر عام پر آیا نا، الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے اپنے احباب سے کہا تھا کہ دیکھو ہمارے علاقے میں جہاں صحیح سے جو ہے نا اونٹ جھگڑا نہیں چل سکتا ہے، وہاں پر ایسی مسجد بننے جا رہی ہے۔ کہا آپ کے وہ ایسا علاقہ کیا، آپ ایسے علاقے میں رہتے؟ حالانکہ میں اسی لباس میں رہتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بڑے سٹی میں رہتے ہوں گے۔ میں نے کہا میں سٹی میں نہیں بلکہ دھوروں میں رہتا ہوں، لیکن ہاں یہ علم دین کی برکت ہے کہ جو علم دین کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے اس کی شکل چینج ہو جایا کرتی ہے۔ لوگ تو کہتے سیٹیوں میں تو تم جو ہے رہتے ہوں گے، سیٹیوں میں رہنے والوں کی تھنکنگ اور ہوا کرتی ہے۔ ہاں اصل اگر تم جو کہ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو گاؤں کی سرزمین پر چلے جاؤ تو وہاں پر تمہیں پیور اور اوریجنل محبت ملے گی۔ جو سیٹیوں میں پیار نہیں ملا کرتا ہے وہ گاؤں میں پیار ان سے بڑھ کر کے ملا کرتا ہے۔ اس لیے قسمت پر نازا ہو کہ ایسے علاقے کے اندر ایسی فلک بوس بلڈنگیں مسجدوں اور مدرسوں کی شکل میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو۔ جب سے ہمارے مولانا عبدالرحیم صاحب یہاں تدریسی خدمت انجام دے رہے ہیں الحمدللہ، تو ہمارے اس ڈھانی اور گاؤں کا نقشہ چینج ہو گیا ہے۔ یہ پیر صاحب قبلہ کی دعائیں ہیں، کیونکہ وہ سوجہ شریف جہاں جامعہ صدیقیہ، میں تو کہتا ہوں وہ ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، بہت بڑی فیکٹری ہے کہ وہاں سے جو 8 سال 7 سال گزار لیتا ہے نا تو وہ کسی میدان میں جو ہے پست نہیں رہا کرتا بلکہ ہر دم آگے ہی رہا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو، مسجدیں بن رہی ہیں مسجدوں کو آباد کرو، اور نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا تم ملت کا سرمایہ ہو، تم جو ہے قوم کو کس طرف دھکیل دو یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کہ اگر قوم کو صحیح ڈگر پر چلانا چاہتے ہو تو یہ بھی تم کر سکتے ہو۔ بزرگوں کی دعاؤں کا جو ہے ہمیں ایک جو اس کا احتیاج رہتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں دعائیں دیتے رہے، نوجوان کندھا سے کندھا ملا کر کے آگے چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کیسی ہی برائی کیوں نہ ہو اس برائی کو چند کی لمحات میں ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ نوجوان قوم کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ اگر جب قوموں کا تجزیہ کرتے ہیں، جب قوموں کا سروے کرتے ہیں تو وہ کسوٹی یہ رکھا کرتے ہیں اس قوم کے نوجوان کیا کام کر رہے ہیں۔ قوم کے نوجوان اکھاڑوں میں ہے، قوم کے
नौजवान शराब खाने में है, कौम के नौजवान बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, कौम के नौजवान गाने बाजों की तरफ जा रहे हैं, तो समझ लो उस कौम का मुस्तकबिल बड़ा तारीख है। और अगर कौम का नौजवान दीन की तालीम हासिल करने, दुनिया की तालीम हासिल करने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की तरफ कूच करता है, मदरसा और मस्जिदों की तरफ जाता है, तो वो इस बात पर ये यकीन कर लेते हैं कि ये चाहे तो इनका माजी कितना ही बुरा क्यों ना रहा हो और हाल कितना ही जो है इनका खतरनाक क्यों ना गुजर रहा हो, लेकिन ये जो बच्चे, ये जो नौजवान है, ये जो काम कर रहे हैं, इनकी बदौलत इनका आने वाला भविष्य बड़ा शानदार होगा, बड़ा शानदार होगा। इसलिए दोस्तों, अपने नौजवानों से बिलखुसूस गुजारिश करूंगा कि तुम उलमा का साथ दो, हरदम उलमा के टच में रहें और उलमा से इस तरीके से जो भी उलमा आप लोगों की रहनुमाई करे उसको अपने दामन में गांठ बांध लें और कभी भी उससे जो है इनहिराफ ना करें। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी नस्लों का दौर आएगा तो यही जो है बॉम्बे और महाराष्ट्र बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि धोरों के अंदर जहां हमें चलने का सलीका न आता था, कोई सलाम करने को तैयार न था, लेकिन आज इन्हीं इलाकों के अंदर इस तरीके के पीर साहब किबला का दौरा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये हम जो है बड़े फख्र से कहते हैं कि पीर साहब किबला पीर साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया के इन दौरों ने हमें वो पहचान अता कर दी है कि उस पहचान, उससे बगैर हमें कोई ना तो यहाँ पहचान सकता के ना मरने के बाद भी अगर हमें कोई और जो है कब्र के अजाब से हिफाजत की जरिया और अगर जन्नत नसीब होगी तो इन्हीं बुजुर्गाने दीन के सदक़े वो तो फेल होगी इंशाअल्लाह ज़वजल। इसलिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने रसीदें कटाई या जिन्होंने नहीं कटाई, तो ऐसी मस्जिद जो आप उसका नक्शा ये आप देख रहे हैं सुतून से लगा हुआ है, ये शानदार नक्शा बन करके जब आप देखेंगे ना तो हर कोई जो है ना, अगर हासिद भी है ना तो वो भी आंखें मूंद करके चलेगा, कुछ कह नहीं सकेगा, जबान को ताला लग जाएगा। हाँ, काम बोलता भाई, काम बोलता है। काम के बंदे बनो, नाम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम चाहते हैं कि पहले हमारा नाम हो और काम एक रत्ती बराबर भी नहीं करेंगे। वो दौर गुजर गया मियाँ, वो गुजर गया दौर। अब दौर है काम का। काम करोगे, नाम की इच्छा मत करो, काम करके खुदा को राजी कर लो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हारे नाम को भी बढ़ा देगा, तुम्हारे नाम की भी शोहरत हो जाएगी। और अगर काम ना किया, खाली नाम और शोहरत के खातिर के चलते रहे, तो वो नाम अगर वक्ती तौर पर कमा भी लोगे तो कोई जो के मुजायका नहीं, लेकिन हाँ वो नाम काफी देर तक चलने वाला नहीं। इसलिए काम के बंदे बनो, जो हिस्सा मिला सकते हो वो हिस्सा मिला दो। आपका हिस्सा मिलाना होता है, उस हिस्से को कबूल करना रब्बुल आलमीन का काम है। रसीदें कटाएं, जिस तरीके से हिम्मत कर सकते हैं हिम्मत करें। नौजवानों से कहूंगा कि जब काम चले तो उसमें अपनी जो है हाथों से पत्थर उठाएं, गारा बनाएं, ईंटें लाएं, फला करें, इसमें भी अपना हाथ बटाएं, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। ये खिदूपुरा में बन तो बाद में रहा है, ये सबसे पहले तुम्हारे लिए जन्नत में बनेगा। ये महल तुम जन्नत में तैयार कर रहे हो, और ये महल पैसे देने से जो है, अगर हम चाहें कि जन्नत में ये इतनी पूंजी दे दें और तो हमारे लिए जन्नत में खरीद ले, नहीं खरीद सकते हो। और अल्लाह के घर में अगर चंद कदम चल करके एक वक्त थोड़ा सा गुजारोगे, इंशाअल्लाह ताला यहाँ काम करोगे, तुम्हारे लिए फरिश्ते जन्नत में महल तैयार कर देंगे। हजरत जाफर बिन खत्ताब गुजरे हैं, उनके दर पर जो है एक साइल आया, मंगता आया। उसने कहा, उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो वो अपनी खानकाह में बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी अहलिया मोहतरमा से कहा कि जाओ घर के अंदर कोई शय हो तो इनको दे दो, इनका सवाल पूरा कर दो। अल्लाह अकबर। बीवी घर में गई, घर में कुछ न था, कैसी गुर्बत थी, लेकिन अल्लाह वाले थे, अल्लाह को राजी किया करते थे। ऐसे गुर्बत का आलम, लेकिन फिर भी अल्लाह के घर से
اپنی پیشانی جھکانے سے آپ پیچھے نہیں رہا کرتے تھے, پیشانی جھکایا کرتے تھے. آج جن کے پاس میں 4 پیسے آ جاتے ہیں وہ اللہ کے گھر سے دور ہو جاتے. اتنے دن تو جمعہ پڑھتے تھے, ڈاڈا رتن شاہ رحمت اللہ علیہ کے در پر جا کر کے بھیک مانگتے تھے اور کہتے تھے دادا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں, اللہ پاک ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے. اور جب کچھ ہریالی کے دن آتے ہیں نا تو درگاہ پر جمعرات کو حاضری دیا کرتے تھے, وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اب جب الٹی گنتی شروع ہوتی ہے تو رات کے اندھیرے میں مکھانے لے کر کے پہنچتے ہیں, کیونکہ دن میں جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اوہو بڑا جو ہے اب واپس آیا ہے. تو اب رات کے اندھیرے میں مکھانے اگربتی لے کر کے پہنچ رہا ہے, بابا کرم کر دو, کرم کر دو, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں, اللہ پاک آپ کے توسل سے میری الٹی گنتی کو سیدھی فرما دے. اللہ اکبر. تو وہ دن دیکھنے کیوں پڑے, پہلے سے ہی اللہ کے ولیوں کے در سے چمٹے رہو. یہ کچھ مال ملا, دولت ملی, عزت ملی, شہرت ملی, یہ جو کچھ بھی ملی ہے ان اللہ کے ولیوں کے در سے ملی ہے. تو جب تمہارا نام یا شمال مل جائے تو اس وقت ان اللہ کے ولیوں کے در کو چھوڑو مت, بلکہ مسلسل پکڑے رکھو. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک وہ دن تمہیں نہیں دکھائے گا جو تمہیں بعد میں دیکھنے پڑیں گے. اس لیے آج ہماری قوم کا مسکرانا کوئی جو ہے قبول نہیں کرتا ہے. دیکھیں دوسرے شہروں کنٹریز کا اور دوسرے سٹیوں کا معاملہ آپ لیں, میاں بھائی کا مسکرانا لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا ہے کہ یہ میاں ہنستا کیوں ہے, کیوں مسکرا رہا ہے. یار یہ وہ وقت آ گیا کہ میاں بھائی کا مسکرانا لوگ قبول نہیں کرتے ہیں. ایسے دور میں بھی اگر ہم برائیوں کی طرف جائیں گے, ہم الٹے سیدھے خرچے کریں گے, بڑے لمبے چوڑے خرچے کریں گے. ایک بات کہہ دے دینا چاہتا ہوں کہ غریب قوم ہو, غربت جس حال میں رہو اسی میں رہو, کپڑوں سے باہر آنے کی کوشش مت کرو, دیکھا دیکھی مت کرو. شادیوں میں اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں کہ شادی بیچارہ کرتا اور تھوڑے دنوں کے بعد میں ایسا قرضدار ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم دیکھا دیکھی کرتے ہیں. میرے گھر میں بھی پردھان آنا چاہیے, میرے گھر میں بھی ایم ایل اے آنا چاہیے, میرے گھر میں بھی ایم پی آنا چاہیے. ان کے لیے ہائی لیول کا ٹینٹ لگانا پڑتا ہے, 7 قسم کی مٹھائیاں کرنی پڑتی ہے, بڑے بڑے صوفے لانے پڑتے ہیں, نہ جانے کیا کیا ان کے لیے ناز نخرے اٹھانے پڑتے ہیں. یارو ان سارے خرچوں کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تم ان کو بلاؤ یا نہ بلاؤ, وہ تو تمہارے ووٹ کے محتاج ہے, وہ خود تمہارے پاس میں چل کر کے آئیں گے. تم تو مدینے کے مصطفیٰ کو بلاؤ, انشاءاللہ تمہاری زندگی آباد ہو جائے گی. حضور نے ارشاد فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جس میں شارٹ خرچہ ہو, جس میں کم سے کم خرچہ ہو, وہ بہترین نکاح ہے. اس لیے ان لوگوں کے چکر کے اندر زیادہ خرچہ مت کرو. 7 قسم کی مٹھائیاں کرنا کوئی ضروری نہیں, ٹینٹ لگانا کوئی فرض نہیں, نہ کسی اس طرح کے ہائی لیولوں کو بلانا. آپ سے محبت ہوگی تو آپ نیوتا دے دے, وہ خود بخود چل کر کے آ جائیں گے. زیادہ نخرے اٹھانے کی حاجت نہیں. میرے دوستو کامیابی چاہتے ہو, خرچے کم کر دو اور انہی پونجی کو اللہ کے گھروں کی طرف ٹرانسفر کر دو. دنیا میں بھی آباد ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. تو وہ جعفر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, سائل آیا سائل سے, تو آپ نے کہا کہ گھر میں جو حاضر ہے وہ دے دے. اللہ اکبر. اب جو ہے انہوں نے, ان کی بیوی گھر میں گئی, کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا پھر کچھ تو ہوگا. کہا 4 انڈے ہیں, آپ کہیں تو وہ 4 انڈے اس فقیر کو دے دو. کہا دے دو, اللہ کے نام پر مانگا ہے نا. آج اللہ کے نام پر مانگتے تو ہماری جو ہے پیشانی میں سلوٹیں آ جاتی ہیں, اور جب کسی دنیا دار کے نام پر مانگتے ہیں, ارے یار اتنی کیوں, اتنا لے لو نا یار, لے لو لے جاؤ, میرا اپنا کیا. اللہ کے نام پر نہیں دے پا رہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, میں اپنے تھوڑے وقت سے تھوڑا ٹائم گزار رہا ہوں, معافی چاہوں گا حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب. کہا کہ جب دنیا کا معاملہ آتا نا, تو جب اللہ کے گھر کی طرف نہیں دیتے نا, تو وہی پیسے اسپتال کی طرف جاتے ہیں, وہی پیسے جیل خانے کی طرف جاتے ہیں, وہی پیسے ہاسپٹلوں میں دینے پڑتے ہیں, وہی پیسے پولیس اسٹیشن کی طرف جاتے ہیں. ہاں, اللہ کی گھر کی طرف دیتے رہو گے, وہ اللہ دن نہیں دکھائے گا. جھونپڑے کے نیچے آرام سے میٹھی نیند سو گے, میٹھی نیند سو گے. ورنہ ایئر کنڈیشن روم کے اندر بڑے بڑے تختوں کے اوپر بھی کروٹیں بدلو گے, آ کرو گے. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے جو ہے زمینوں کو دبایا تھا, لوگوں کے مال کو دبایا تھا,
भाइयों के हक को दबा दबा करके पूंजीपति बना था। जब एयर कंडीशनर और जो के बड़े बड़े तख्त लग गए, अब उन बड़े बड़े तख्तों के ऊपर भी मियां को नींद नहीं आती है। वजह क्या है कि कई कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके के लौटा है। अब तख्तों पर नींद नहीं आएगी, नींद की गोलियां आएगी। नींद की गोलियां खाने के बाद में कितने दिन तक वो आराम कर सकता है। इसलिए अल्लाह को राजी करो, अल्लाह के घर में देते रहो, इंशाअल्लाह ताला ऐसी मीठी नींद सोओगे कि यहां पर भी खुशहाल रहोगे, कब्र में भी आराम मिलता रहेगा। तो जाफर बिन खत्ताब, उनकी बीवी ने 4 अंडे दे दिए, वो दे दिए, घर में जितने थे वो दे दिए, ले जाओ रवाना हो जाओ। अब वो लेकर के रवाना हुए। अब वो जब वक्त वापस आया तो वो अल्लाह अकबर एक थाल में लेकर के आए। बस 2 मिनट, वो लेकर के थाल में 30 अंडे तो सलामत, 10 अंडे फूटे हुए थे। अल्लाह अकबर, देखा गया। उनकी बीवी ने कहा कौन दस्तक दे रहा है? कहा एक आया है थाल लेकर के। कहा क्या है? कहा उसमें अंडे। कहा कितने अंडे? कहा 30 अंडे। कहा हमने तो 4 दिए थे, 30 अंडे हमें नहीं चाहिए। उनको कहो रिटर्न, वापस जाओ, हमने 4 अंडे दिए थे, ये 30 अंडे लेकर। कहा सरकार बात दरअसल ये है कि 30 अंडे तो सलामत है और 10 अंडे फूटे हुए हैं। कहा फिर आप बताओ कि 10 अंडे टूटे हुए क्यों हैं? कहा 3 अंडे मैंने दिए, 4 अंडे दिए थे, 3 अंडे तो सलामत थे, 1 अंडा टूटा हुआ था। तो कहा बस वही है, 3 अंडे के बदले में अल्लाह ने तुझे 30 सही सलामत अंडे अता कर दिए। 1 अंडा टूटा हुआ था, तो उस 1 अंडे पे के बदले में 10 अंडे टूटे हुए तुझे वापस मिल गए। अल्लाह का वादा है कि अल्लाह की बारगाह में जो दिया करता है अल्लाह उसे 10 गुना ज्यादा अता फरमाता है। और नीयत इससे भी अच्छी मजबूत हो तो अल्लाह उससे भी बढ़ करके अता फरमाता है। इसलिए इन अल्लाह के घरों की मदद करो, मौलाना अब्दुल रहीम के हाथों को मजबूत किया जाए, पीर साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया के मिशन से जुड़े हुए रहो, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी तुम्हारे कदम चूमती हुई नजर आएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।